عالم دین، معلم، خطیب اور مصنف پروفیسر صوفی محبوب الہی سابق سردار سنت سنگھ ضلع گوجرانوالہ کے ایک مقتدر سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے تاریخ کے طالب علم تھے۔ جب نومبر 1916 عیسوی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور 9 آزمائشوں کے باوجود نہ صرف اس پر قائم رہے بلکہ پوری زندگی اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں غائب درجہ کا عشق تھا۔ 7 نومبر 1974 عیسوی کو گوجرانوالہ میں انتقال فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام تھا سردار سنت سنگھ اور مسلمان ہونے کے بعد پروفیسر صوفی محبوب الہی۔ تو ان کا تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ایمان فروز داستانیں کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ صوفی محبوب الہی 17 اکتوبر 1994 عیسوی کو ضلع گوجرانوالہ کے معروف قصبہ وانڈو میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک باعزت سکھ گھرانے سے تھا۔ ان کے دادا گوبند داس کا شمار پنجاب کے راؤسا اور نامور صاحبکاروں میں ہوتا تھا۔ والد گنپت رائے پہلوانی اور شاہ سواری میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان کا انتقال صوفی صاحب کی پیدائش سے 10 دن پہلے ہو گیا اور موصوف پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ تاہم دادا نے ان کی پرورش اور تربیت بڑے ناز و نعم سے کی اور پوتے کو یتیمی کا بالکل احساس نہ ہونے دیا۔ ابتدائی تعلیم قصبے میں حاصل کرنے کے بعد 1912 عیسوی میٹرک خالصہ ہائی اسکول گوجرانوالہ سے امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مہندرا کالج پٹیالہ میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سے 1914 عیسوی میں ایف اے اور 1916 عیسوی میں بی اے کیا۔ بی اے میں کالج میں اول آئے اور نارتھ بروک گولڈ میڈل حاصل کیا۔ دوران تعلیم انہیں انگریزی ادب اور تاریخ سے خاص دلچسپی تھی۔ تاریخ سے گہری وابستگی کا ہی نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کالج کی ایک تقریب میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پر اثر اور بھرپور تقریر کر ڈالی۔ دراصل اسلام اور مسلمانوں سے ان کے قرب کا سبب وانڈو کے حق شناس پیر بزرگ جلال الدین بنے، جن سے صوفی صاحب بہت متاثر ہوئے اور اکثر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ اس وقت صوفی صاحب ابھی کالج ہی میں پڑھتے تھے۔ اسی زمانہ میں اتفاق یوں ہوا کہ گوجرانوالہ کے ایک صاحب قاضی عالم دین نے حضرت مجدد الافسانی کے مکتوبات اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر دیے۔ صوفی صاحب نے قاضی صاحب موصوف سے کتاب عارتاً طلب کی، بعد میں یہی کتاب ان کے قبول اسلام کی محرک بن گئی۔ وہ حضرت مجدد الافسانی کی نادر روزگار شخصیت سے اور بے مثال کارناموں سے بہت متاثر تھے اور اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے، یوں تو سارے ہی خطوط اپنے اندر معانی کے سمندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن بعض فکروں نے قلب و ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ مثلا فقر خادم شریعت ہے۔ قیامت کو شریعت کے حوالے سے سوال ہوگا، نہ کہ فقر کی نسبت سے، اور اگر اسی ایک فکرے کو سیاق و سباق سے دیکھا جائے تو پورے اسلامی فلسفے کی ماہیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مکتوبات امام ربانی کے مطالعہ سے جب صوفی صاحب اسلام کے بہت قریب آ گئے اور مزید تحقیق سے ان پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی تو وہ راولپنڈی کے صاحب دل بزرگ حافظ عبد الکریم کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے۔ حافظ صاحب موصوف سے بھی انہوں نے بہت روحانی فیض حاصل کیا۔ اس زمانے میں صوفی صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے تاریخ میں پڑھتے تھے اور نابا ہاؤس کے قریب واقع ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ اسلام کے بارے میں وہ اتنے یکسو ہو گئے تھے کہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ باقاعدہ نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک روز وہ نماز میں مشغول تھے کہ حکیم مرتضیٰ ملتانی اور چودھری نذیر احمد سابق اٹارنی جنرل نے، جو صوفی صاحب کے کلاس فیلو تھے، دروازے کے ایک سوراخ سے انہیں دیکھ لیا اور پھر دونوں نے انہیں گلے سے لگا کر خوب بھینچا۔ انہی ایام میں ان کے مسلمان پروفیسر نے
جو گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے انہیں مشورہ دیا کہ دوران تعلیم اسلام قبول نہ کریں، مبادہ انہیں کالج سے نکال دیا جائے اور ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جائے، مگر صوفی صاحب نے اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میرا رزق ایم اے پر موقوف نہیں، یہ بی اے کی بنیاد پر بھی مل سکتا ہے۔ چنانچہ 24 نومبر 1916 عیسوی کو انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور حافظ عبد الکریم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعد میں ان کی شادی حافظ صاحب موصوف کے ایک مرید عبدالعزیز ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل کی ہمشیرہ سے ہو گئی۔ صوفی صاحب کے مسلمان ہونے کا اعلان پورے خاندان اور سکھ برادری میں زبردست دھماکہ ثابت ہوا۔ برملا دھمکی دی گئی کہ اگر مسلمان ہو کر گاؤں میں آنے کی جرت کی تو جان سے مار دیے جاؤ گے، مگر آپ کے یقین و ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نہ صرف بے دھڑک اپنے گاؤں میں گئے بلکہ تبلیغ اسلام کا کام بھی کھلم کھلا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں خاندانی روایات کے بالکل برعکس غریب اور نیچ ذات کے لوگوں سے بھی میل ملاقات کرنے لگے۔ خاندان کے لوگوں نے اور خصوصاً ان کے چچا نے اسے اپنی توہین قرار دیا اور صوفی صاحب کو مختلف ہیلوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر موصوف اپنے موقف پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے، حتیٰ کہ مخالفتوں کے سارے طوفان اس چٹان سے ٹکرا کر ختم ہو گئے۔ خاندانی حلقے سے باہر ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں نے بھی صوفی صاحب کے قبول اسلام پر اعلانیہ بیزاری اور برہمی کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ کے ایک غیر مسلم پروفیسر نے کہا اب تمہیں گائے کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، کیا تمہاری غیرت برداشت کر لے گی؟ مگر بقول صوفی صاحب میں یہ بات سن کر مسکرا دیا کہ جسے یہ غیرت کہہ رہا ہے میرا مذہب تو اسے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ڈی اے وی کالج کے پرنسپل پنڈت ہنسراج نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ مسلمان ہو کر تم نے باپ دادا کا نام ڈبو دیا، تم شاید عیش پرست ہو گئے ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتاؤ، تمہارا رشتہ ایف سی کالج کے ایک پروفیسر کی لڑکی سے کرا دیتا ہوں، سواری یا روپیہ چاہیے تو اس کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ صوفی صاحب نے جواب دیا آپ مجھے غلط سمجھے ہیں، مجھے ایسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے روشنی کی طلب تھی اور مجھے اسلام سے مل گئی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں منزل کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ صوفی محبوب علائی نے 1918 عیسوی میں ایم اے تاریخ اور 1920 عیسوی میں ایم اے انگریزی کا امتحان پاس کیا۔ انگریزی میں وہ پنجاب یونیورسٹی میں دوسرے نمبر پر رہے۔ وہ یقیناً اول آتے مگر بے ایمانی سے ایف سی کالج کے ایک پروفیسر کے لڑکے کو یہ اعزاز بخش دیا گیا۔ ایم اے سے فارغ ہو کر سرٹیفکیٹ لینے گئے تو ایک متعصب انگریز پروفیسر راس ولسن سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم مسلمان کیوں ہوئے، عیسائی یا بدھ کیوں نہیں ہوگے؟ صوفی صاحب نے جواب دیا مجھے پیغمبر اسلام کے اخلاق اور سیرت اور مثالی کردار نے متاثر کیا ہے۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب صوفی صاحب نے اسلام قبول کیا تو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کرنل سٹیفن کے پاس تبدیلی نام کی خاطر گئے۔ پرنسپل اگرچہ دہریہ تھا مگر ادب اور شاعری خصوصاً سعدی اور شیکسپیئر سے گہری قلبی مناسبت رکھتا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ سرپرست کی موجودگی کے بغیر نام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے پہلے سرپرستوں کو نہیں مانتا، اب میں خود ہی اپنا سرپرست ہوں۔ یہ سن کر پرنسپل مسکرا پڑا اور نیا اسلامی نام لکھ لیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد صوفی صاحب محبوب عالم اسلامیہ ہائی اسکول گجرانوالہ کے ہیڈ ماسٹر تعینات ہوئے اور 1926 عیسوی تک اس فرض کو نبھاتے رہے۔ بعد ازاں وہ ایم بی ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنے مگر کچھ عرصے کے بعد انٹر کالج گجرات میں لیکچرار ہو گئے، پھر سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور مختلف ہائی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ 1949 عیسوی میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر وہ اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں لیکچرار مقرر ہوئے اور 1961 عیسوی میں یہاں سے ریٹائر ہوئے۔ صوفی صاحب کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی بڑی فکر تھی۔ کالج میں وہ باقاعدگی کے ساتھ طالب علموں کو قرآن و سنت پر مبنی درس دیتے، ہر جمعہ کو تھانے والا بازار کی ٹالی والی مسجد میں تقریر کرتے، خطبہ دیتے اور نماز پڑھاتے۔ ان کی تقریریں انگریزی، اردو، عربی، فارسی اور پنجابی زبان کے اشعار اور عالمی مفکرین کے فرمودات سے مزین ہوتی تھیں، جنہیں ان کے لہجے کی شیرینی اور خلوص نئی آب و تاب دے دیتا تھا۔ قرآن و حدیث اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، چنانچہ سامعین وجد و کیف سے محصور ہو جاتے اور سینوں میں نیا جذبہ عمل کروٹیں لینے لگتا۔ صوفی صاحب کو تصنیف و تالیف سے بھی یک گونا تعلق تھا۔ انگریزی میں سیرت مقدسہ پر ایک کتاب لکھی اور ایک دوسرے اہم موضوع پر مواد اکٹھا کر رہے تھے۔
مگر اسے مکمل نہ کر سکے۔ صوفی صاحب کو علامہ اقبال سے والہانہ عقیدت تھی، اکثر ان کے اشعار گنگناتے رہتے۔ وہ 1920 عیسوی میں پہلی بار اقبال سے ملے اور جب علامہ کو معلوم ہوا کہ صوفی صاحب نو مسلم ہیں تو بہت خوش ہوئے اور خصوصی محبت اور توجہ فرماتے رہے۔ صوفی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے علامہ اقبال کی بیعت سے ضرب کلیم کا مسودہ نقل کیا۔ علامہ مرحوم نے ضرب کلیم کا ایک نسخہ کمال شفقت سے صوفی صاحب کو عنایت فرما دیا تھا۔ صوفی صاحب کو قرآن سے عشق تھا۔ احباب کو عموماً قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کرتے، وہ اسلام کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھتے تھے۔ علماء سو اور عالمان ظاہر بین پر شدید گرفت کرتے، فرقہ بندی اور بدعات کے سخت خلاف تھے اور توحید پر خصوصی زور دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عملاً کاربند رہے۔ پررو باوقار شخصیت، داڑھی سے مزین تھی، خوبصورت نورانی چہرہ، محبت بری گفتگو اور لہجے میں شہد جیسی مٹھاس اور روانی۔ صوفی محبوب الہی کو جو شخص ایک مرتبہ ملتا تھا وہ صوفی صاحب کو واقعی اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔